نشے کی جڑیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، وہیں سے نشوونما ملتی ہے۔ دوسری ہم نے ڈسکس کی تھی کہ والدین جو ہیں وہ محض انسان ہیں، خدا نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ تھرڈ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج وہ یہ کرنا ہے کہ والدین کے جو مٹیریل ریسورسز ہیں اور جو ان کے جذباتی ہیں ایموشنل ریسورسز وہ بڑے لمیٹیڈ ہوتے ہیں۔ کیا پیرنٹس اس چیز کے اوپر تھوڑا سا کوئی روشنی ڈالیں گے کہ کیسے ہمارے ایموشنل ریسورسز لمیٹیڈ ہوتے ہیں؟ میں پہلے اس پہ بات کروں گی، پھر میں مٹیریل یا فائنینشیل ریسورسز پہ آؤں گی، کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کل والے گروپ کے ساتھ جس میں جو لوگ موجود تھے وہ زیادہ بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں باؤنڈریز کے حوالے سے۔ تو ایموشنل ریسورسز پیرنٹس کے کیسے لمیٹیڈ ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آ رہا ہے دور سے اور آپ کے ذہن میں ایک پوری ریل چلنا شروع ہو گئی ہے کہ اب اس نے آ کے فرمائشی پروگرام شروع کرنا ہے، اب اس نے فلاں بات کرنی ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے، لیکن سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم سن لیتے ہیں ان کی، نہیں بھی موڈ ہوتا تو سن لیتے ہیں، طبیعت نہیں بھی ٹھیک ہوتی تو بات کر لیتے ہیں، اس کے باوجود اٹھ کے تھوڑا سا ان کی ہیلپ کرنے بھی چل پڑتے ہیں یا چیزوں کو ڈیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہماری خود کی ایموشنل کیپیسٹی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا کسی پیرنٹ کو ایسے اس چیز کا سامنا ہوا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے اس پہ کیسے سامنا ہوا؟ اگر ہوتی تو کب کی ہار مان چکے ہوتے، لیکن نہیں مان سکتے نا، کیونکہ ہمیں پیار ہی اتنا ہے اور ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو تھنگ از کہ وہ ہمیں ہمت ڈھونڈنی پڑتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ریسورسز کو ڈپلیٹ نہیں کرنا۔ یہ والا جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ والدین کو کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے جو ریسورسز ہیں نا وہ لامحدود ہیں، دیر ان لمیٹیڈ، وہ جب بھی کوئی بچہ آ کے ان سے کوئی چیز مانگے وہ دے سکتے ہیں۔ اگر بچے نے ابھی آ کے کہا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی فلاں چیز لے دیں تو والدین فوراً اٹھ کے لے دیں گے، چاہے ان کی سکت ہو یا نہ ہو۔ اس پرنسپل میں ہم اس چیز کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ لمیٹیشنز ہیں، ایز ہیومن بینگز ہماری ایک پوائنٹ پر آ کے بس ہو جاتی ہے، تو ہم بجائے کہ اس پوائنٹ تک پہنچے اور ان کو بتائیں کہ جی اب ہماری بس ہو گئی ہے، ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ہم تھک گئے، یہی تو وہ سننا چاہتی ہے، ان کی بیماری یہی سننا چاہتی ہے نا کہ بس ہم تھک گئے۔ پیرنٹس کی طرف سے یہ بات آپ کو آئے کہ جی ہم تو بس تھک گئے ہیں، ہماری بس ہو گئی ہے، ہم ہمت ہار گئے ہیں، آپ کو کیا فیل ہوگا؟ بیماری اس میں ٹرائمف کرے گی، کیوں؟ کیونکہ بیماری چاہتی ہے، بیماری اور ایکٹیو ہو جائے گی نا، بیماری تو چاہتی ہے کہ سب پیچھے ہٹ جائیں، میں اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھوں۔ بالکل، تو یہ الفاظ ہم منہ سے تبھی نکالتے ہیں جب ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، اسی لیے تو ہم اتنا فوکس کرتے ہیں والدین کی اور فیملی کی سیلف کیئر پہ۔ پہلا سیشن ہوتا ہے تو اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے آخر میں کہ اب آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیم، آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے جو کام کرنے والے تھے ان کو پورا کریں، جو رک گئی تھی چیزیں، جو نہیں کر رہے تھے، جو چاہے پریشانی میں، چاہے ان کے پیار میں، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جیسے بھی کر رہے تھے، اب ان کو کام کو پورا کرنا شروع کریں۔ مسئلہ کہاں آتا ہے کہ فیملیز کو، خاص طور پہ پیرنٹس کو اس میں تھوڑا سا گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ادھر ایڈمیٹڈ ہے، وہ تکلیف میں ہے، ہم پیچھے سے کیسے اپنا کام جاری رکھیں۔ تو وہ جو یہاں کی پرابلم ہے وہ ظاہر سی بات ہے گھر پہ بھی پرابلم ہوتی ہے، لیکن وہ مسئلہ ذہن میں تب بھی چلتا ہے، تو پھر تب بھی ہم اپنے کرنے والے کام نہیں کرتے تو ہم ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں آتے ہیں، یہاں پہ بھی ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، جو سیشنز لینے ہوتے ہیں، جو باتیں سننی ہوتی ہیں، سمجھنی ہوتی ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ راتوں کی نیند نہیں پوری ہوئی، کھانا نہیں کھایا، دکھ تکلیف درد اتنا ہے تو ہم نہیں کر پاتے۔ تو اس چیز سے نکلنا ہے ہمیں اور اپنی لمیٹیشنز کو ریکگنائز کر کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنا ہے۔ سینٹا کلاز سنڈروم میں نہیں پڑھنا۔ سینٹا کلاز سنڈروم بیسکلی یہ ہوتا ہے، جیسے ایک چیز ہے سینٹا کلاز ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو جو گفٹ دیں وہ دے سکتے ہیں، انلمیٹیڈ گفٹس ہیں ان کے پاس۔ تو فیملی بھی ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ بچہ اب بھی آئے گا ہمارے پاس، ایسی ہے طارق صاحب، اب بھی فرمائش لے کے آئے ہیں تو فرمائش ساتھ ہی پوری ہو، یہیں سے تو انیبلنگ نکلتی ہے نا، ہوتا ہے تبھی تو ہم وی گو آؤٹ آف دا وے، اپنی لمٹ سے بھی آگے جا کے جو ہے ہم کوشش کر کے تو ان کو کسی طرح جو ہے ریسورسز لڑا کے بچا لیتے ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں، یہ ہیومن نیچر ہے، یہ پیرنٹس کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ پیرنٹس نہ چاہتے ہوئے بھی بچانے چل پڑتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی چل پڑتے ہیں کہ اب یہ جو چیز ہے یہ ان کو نقصان پہنچائے گی، ان کو کانسیکوینس سے گزرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں نہ ہی گزرے، کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی نا ایز پیرنٹس۔ لیکن وٹ دے ڈونٹ ریئلائز از پیرنٹس اس چیز کو ریئلائز کرنا بھول جاتے ہیں کہ یہ کرنے سے ایکچولی میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہے سر، انیبلنگ کرنے سے، بچانے سے، پردہ ڈالنے سے یا کوئی ایکشن نہ لینے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے نا، یا کوئی ایسا ایکشن لے لینے سے جس سے وہ پروٹیکٹ ہو جائیں۔
تو اس سے تو نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ بیماری جو ہے وہ یہ تو نہیں نہ دیکھے گی کہ والدین کے کتنے جو ہیں وہ اس میں ایفرٹس ہیں، ان کی وجہ سے ہی نقصان ہوتا ہے. پھر جب ہماری لمٹ ریچ ہو جاتی ہے تو پھر پرووکنگ آ جاتی ہے، پھر ہم طنز، طعنہ، غصہ، پھر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا جو نامناسب ہوتے ہیں بچوں کے لیے، جو کبھی نکال ہی نہیں سکتے تھے، وہ شروع ہو جاتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، چیزیں واپس لینے کی طرف آ جاتے ہیں ہم کہ یہ جو آپ کو ہم نے چیزیں دی ہیں یہ ہمیں واپس کرنا ہے. ہم جو ہے یہ یعنی کہ دے آر ناٹ فار یو اینی مور، تو وہ پل بیک کر لینا اپنے پیار کو جو ہم نے ابال کے باہر نکالا تھا اور ان کے اوپر نچھاور کیا تھا، اس کو واپس لے لینا. تو جب ہم اپنی لمٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو تب ہم اس چیز کو سمجھ آتے ہیں کہ ہم نے وہی جو انیشیل بنیاد تھی ٹف لو کی کہ وہی سب کچھ کرنا ہے جس سے ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا، جس سے ہمارے بچے کو ہیلپ ہوگی. وہ کیا طریقے ہیں؟ کس سے آپ کے بچے کو ہیلپ ہوگی؟ یس کہنے سے زیادہ، یا جو جائز باتیں ناجائز باتیں ان پہ نو کہنے سے. اب بھی آپ آؤٹ ڈورس ہوئے تھے، جاتے ساتھ ہی ایک پہلی فرمائش آپ نے یہ رکھی تھی کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ نے بھائی سے کہا کہ والد صاحب سے بات کریں. ڈائریکٹ خود ہی ان سے بات کر لی کہ نہیں مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے، اب بھی کہ ابھی. تو یہ وہی بات ہوئی نا کہ بس زور زبردستی اپنی بات منوائی جائے. تو دیکھیں یہ چیز ہے نا، اسی چیز کو تو آپ نے ریئلائز کرنا ہے. پھر آپ کو سمجھایا آئی تھنک کاؤنسلر نے، اور پھر اس چیز پہ ورک ہم نے کیا. تو ہم سپر بننے کی بڑی کوشش کر رہے تھے. ابھی میں پیرنٹس کا لفظ استعمال نہیں کروں گی کیونکہ مکس بیٹھا ہے نا، وائفس بھی بیٹھی ہیں، سبلنگس بھی ہیں، پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں. تو وہ ایک myth ہے نا آف بینگ دا سپر پرسن یا سپر ہیومن بینگ، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو ایموشنلی بھی ڈیل کر سکتا ہے، جو فزیکلی بھی ڈیل کر سکتا ہے، فائنینشلی بھی، اسپریچولی بھی، ہر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے. تو ہر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے. تو اس myth سے نکلنا ہے. اگر لیٹ سے فار ایگزامپل کسی پوائنٹ پر آ کے آپ کی ایموشنل کیپیسٹی نہیں ہے بچے کی بات سننے کی، تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ایگزٹ دا کانورسیشن. آپ کو انگیج کرنے کی اس ٹائم پہ ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو پولائٹلی یہ کہہ سکتے ہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر تک بات کر دیں، جب تھوڑا سا موڈ میرا ٹھیک ہوتا ہے یا تھوڑا سا میں فری ہوتی ہوں تو تب بات کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے پیشنٹس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صبح شروع ہوں گے نا 8 بجے تو 1:30 بجے تک وہ اپنی بات کو منوا لیں گے. یہ ہنر ہے ان کا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ میرا پیشنٹ سے سوال ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بٹن دبانا ہے گھر والوں کا جس سے بات ماننی جائے گی. سوال میرا یہ ہے کہ کیا پیشنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ فیملی کے کون سے بٹن کو دبانا ہے تو بس کام ہو جائے گا ہمارا؟ کیا ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں یا ہم سارے اکٹھے دبا دیتے ہیں؟ اچھا، اسپیسیفکلی ہر کسی کے لیے علیحدہ رہتا ہے. فیملی اس جھنجھٹ میں پھنس جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ کرنا لے تو ہم ذرا اس کی بات مان لیتے ہیں. یا اگر فیملی پارٹنگ کک دے دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ گھر سے باہر، تو وہ ایک قدم باہر رکھتے ہیں گھر سے تو پیچھے سے آواز آ جاتی نہیں واپس آ جاؤ. اچھا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں، کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، نیگوشیٹ کر لیتے ہیں ہم، تو شاید کوئی چیز بات بن جائے گی. ان کے پاس تو وہ بٹنز موجود ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو وہ بٹنز دبانے نہ دیں نا. تو وی شوڈ نو بیٹر. اسی لیے پیشنٹ سے ذرا 3-4 قدم آگے ہی چلنا ہوتا ہے نا. ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر تو کام خراب ہے، ان کے پیچھے چلیں گے پھر تو اور ہی کام خراب ہے. کہ آگے چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. پریڈکٹ کریں کہ یہ جو اب بات ہے اس کے پیچھے ایکچولی تھاٹ کیا ہے. اب اس پہ ہمارے پیشنٹس کو بڑا برا لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ازمپشنس لگانے والی بات ہوگی. لیکن ایک بات بتائیں، کیا پاسٹ میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ جب جس اسپیسیفک طریقے سے بات کرنے آئے اس کے پیچھے ایک ہی بات ہوتی تھی، ایک ہی ایجنڈا ہوتا تھا؟ یہ کبھی ایسا تھا نہیں. تو یہ وہ جو ازمپشنس لگانے والی بات ہے، سم ٹائمز ہمیں کچھ پریڈکٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. ہیومن بیہیویئر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ پریڈکٹیبل بھی تو ہے. موسٹ آف اٹ از انپریڈکٹیبل، ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اٹ از پریڈکٹیبل. تو اس myth سے نکلنا ہے کہ ہم سپر پیرنٹس ہیں یا ہم سپر فیملیز ہیں، ہم ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی نا تو ہم اس کو سنبھال لیں گے. وی کین ہینڈل ایوری تھنگ، وی ہیو ٹو میک ایوری تھنگ رائٹ آر سیلفس. یہ والا بھی ایک myth ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ ہم نے ہر چیز خود ہی ٹھیک کرنی. اب آپ بتائیں اگر آپ کو سپورٹ نہ ملتا تو کیا دانش صاحب کو آپ ہینڈل کر پاتے؟ آپ نے خود سے ٹرائی کیا ہوگا ہینڈل کرنے کا ان دا پاسٹ، لیکن نہیں ہوا تو سپورٹ لی، ہیلپ لی. تو یہی تو ہماری لمیٹیشن ہے ایز اے ہیومن، ایز اے پیرنٹ. یہی تو ہماری لمیٹیشن ہے کہ ہم ایک حد تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ایک حد تک ہی ہم اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں،
بتا سکتے ہیں, پیار دے سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. باقی کا کام پھر کسی اور کا ہے, وہ پروفیشنلز کا ہے, ان کے پاس جانا, ان سے ہیلپ لینا, ان سے رجوع کرنا. یہ چیز جو ہے یہ خراب ہو گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس میں, اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. بیکاز ہم تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ویو سے دیکھ سکتے ہیں نا چیز کو. پیرنٹس کی تو ججمنٹ کلاؤڈیڈ ہوتی ہے اپنے ایموشنز, اپنے پیار کی وجہ سے, اپنے جو کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے, پر ہم تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو. تو ہم لاجیکل آنسر دے دیتے ہیں کہ جی اس کو ایسے مینیج کرنا, لیکن وہ لاجیکل آنسر بھی فالو کرنا فار فیملیز بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے جی, ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, وی گو آؤٹ آف دا وے, وی پرووائڈ دیم ود ایوری تھنگ. ہم ان کو گاڑی بھی دیتے ہیں, ہم ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, بیسٹ ایجوکیشن, کریئر سیٹ کر کے دے دیتے ہیں, بزنس چلا دیتے ہیں, سب کچھ دے دیتے ہیں. اس کے بعد بھی کیا باتیں سننے کو ملتی ہیں پیرنٹس کو؟ علاج خراب کرنا, نشے جاری رکھنا, جسٹیفائی کرنا کہ جی دیکھیں میرے ساتھ اتنا بڑا ٹراما ہوا ہے تو میرا بنتا ہے نشہ کرنا. لیکن جب سلوشن کی طرف لے کے آتے ہیں تو سلوشن نہیں لینا ہوتا ہم نے, سلوشن کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں سمپتھی مل جائے, ایک وہ سینٹنس آ جائے, او ہو برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے, دیٹس فائن, نہیں ہونا چاہیے تو دیٹس رائٹ. لیکن جب ہم آپ کو ایک سلوشن بھی دے رہے ہیں کہ چلیں اب ہو گیا, اس کو ایسے مینیج کرتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, تو وہ بات نہیں ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ اب جو ہے مجھے یہاں سے نکالیں, میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہے, پھر اس طرح یہاں پہ مجھے وہ یادیں آتی ہیں, میں اکیلا رہتا ہوں یا رہتی ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم ایک ایسے پرسن پہ بلیم شفٹ کر رہے ہیں جس پہ فرسٹ آف آل جس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کی. دوسری بات, ان کے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں وہ آپ کو کیا جواب دیں, وہ خود اس بات کو سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم سلوشن لینے کے بجائے ہم سمپتھیز گین کر رہے ہوتے ہیں بس, اور علاج کو خراب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے جو ہے آپ کی یہ بات اچھی لگی ہے کہ وہ دے آر ناٹ ٹو بلیم, اٹ از ناٹ دیئر فالٹ, بٹ ہم پھر بھی ڈالتے ہیں کیوں, یہ آپ کی بیماری کا پیٹرن ہے, یہ ایڈکٹیو تھنکنگ پیٹرن ہے کہ جتنا بلیم دوسرے پہ ڈالا جا سکتے, جتنی رسپانسبلٹی کسی اور پہ شفٹ کی جا سکتی ہے ان پہ کر دیتے ہیں, اپنی خود رسپانسبلٹی ہم نے نہیں اٹھانی.